یحییٰ بن سعید قطان نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی، کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو جس کے پاس کچھ ہو اور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو، اس بات کا حق نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی گزارے مگر اس طرح کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4204۔ عبدہ بن سلیمان اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، البتہ ان دونوں نے کہا اس کے پاس مال ہو جس میں وصیت کرے، یعنی قابل وصیت مال ہو، اور اس طرح نہیں کہا جس میں وصیت کرنا چاہتا ہو۔ مفہوم وہی ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4205۔ ایوب، یونس، اسامہ بن زید لیثی اور ہشام بن سعد سب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبید اللہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، اور ان سب نے کہا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں وہ وصیت کرے۔ البتہ ایوب کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو، عبید اللہ سے یحییٰ کی روایت کی طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4206۔ عمرو بن حارث نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کے لیے جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرے، یہ جائز نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی گزارے مگر اس طرح کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، مجھ پر 1 رات بھی نہیں گزری مگر میری وصیت میرے پاس موجود تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4207۔ یونس، عقیل اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ عمرو بن حارث کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4208۔ ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عامر بن سعد اور انہوں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماری میں میری عیادت کی جس کی وجہ سے میں موت کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، مجھے ایسی بیماری نے آ لیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں مالدار آدمی ہوں اور صرف ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں بنتا، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی، کیا میں اس کا آدھا حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ 1/3 صدقہ کر دو، اور 1/3 بہت ہے۔ بلا شبہ اگر تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھریں، اور تم کوئی چیز بھی خرچ نہیں کرتے جس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، مگر تمہیں اس کا اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمے کا بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ کہا، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں اپنے ساتھیوں کے مدینے لوٹ جانے کے بعد پیچھے یہی مکے میں چھوڑ دیا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، پھر تم کوئی ایسا عمل نہیں کرو گے جس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہوگے، مگر اس کی بنا پر تم درجے اور بلندی میں اور بڑھ جاؤ گے، اور شاید تمہیں چھوڑ دیا جائے، یعنی لمبی عمر دی جائے، حتیٰ کہ تمہارے ذریعے سے بہت سی قوموں کو نفع ملے اور دوسری بہت سی قوموں کو نقصان پہنچے۔ اے اللہ، میرے ساتھیوں کے لیے ان کی ہجرت کو جاری رکھ اور انہیں ان کی ایڑیوں کے بل واپس نہ لوٹا۔ لیکن بیچارے سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ وہ تو فوت ہو ہی گئے۔ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کے لیے غم کا اظہار افسوس کیا کہ وہ اس سے پہلے ہی مکے میں آ کر فوت ہو گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4209۔ سفیان بن عیینہ، یونس اور معمر سب نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4210۔ سعد بن ابراہیم نے عامر بن سعد سے اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے میرے ہاں تشریف لائے۔ آگے زہری کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا، اور انہوں نے سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تذکرہ نہیں کیا، مگر انہوں نے کہا، اور وہ یعنی حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ ناپسند کرتے تھے کہ اس سرزمین میں وفات پائیں جہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4211۔ زہیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں سماک بن حرب نے حدیث بیان کی، کہا مجھے مصعب بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں بیمار ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، میں نے عرض کی مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنا مال جہاں چاہوں تقسیم کر دوں، آپ نے انکار فرمایا، میں نے عرض کی آدھا مال تقسیم کر دوں، آپ نے انکار فرمایا، میں نے عرض کی 1/3، کہا میرے 1/3 کہنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے، یعنی 1/3 کی وصیت سے آپ نے منع نہ فرمایا، مگر اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا 1/3 بھی بہت ہے۔ حدیث نمبر 4215 کی مانند 1/3 بھی بہت ہے، کہا اس کے بعد 1/3 کی وصیت جائز ٹھہری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4212۔ شعبہ نے سماک سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی، اور انہوں نے یہ بیان نہیں کیا اس کے بعد 1/3 کی وصیت جائز ٹھہری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4213۔ عبد الملک بن عمیر نے مصعب بن سعد سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی تو میں نے عرض کی کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی تو آدھے کی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی 1/3 کی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4214۔ عبد الوہاب ثقفی نے ہمیں ایوب سختیانی سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمر بن سعید سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن حمیری سے، اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سے زائد میں سے 3 بیٹوں عامر، مصعب اور محمد سے روایت کی۔ وہ سب اپنے والد سے حدیث بیان کرتے تھے کہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو وہ رونے لگے۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا بات رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں اس سرزمین میں فوت ہو جاؤں گا جہاں سے ہجرت کی تھی، جیسے سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے، 3 بار فرمایا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس بہت سا مال ہے اور میری وارث صرف میری بیٹی بنے گی، کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا 2/3 کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا نصف کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا 1/3 کی؟ آپ نے فرمایا ہاں، 1/3 کی وصیت کر دو، اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اپنے مال میں سے تمہارا صدقہ کرنا صدقہ ہے، اپنے عیال پر تمہارا خرچ کرنا صدقہ ہے، اور جو تمہارے مال سے تمہاری بیوی کھاتی ہے صدقہ ہے، اور تم اپنے اہل و عیال کو کافی مال دے کر خیر کے عالم میں چھوڑ جاؤ، یا فرمایا اچھے گزران کے ساتھ چھوڑ جاؤ۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4215۔ ہمیں حماد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ایوب نے عمر بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن حمیری سے، اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں سے روایت کی۔ انہوں نے کہا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے ہاں تشریف لائے۔ آگے ثقفی کی حدیث کے ہم معنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4216۔ محمد نے حمید بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں نے حدیث بیان کی، ان میں سے ہر ایک مجھے اپنے دوسرے ساتھی کے مانند حدیث بیان کر رہا تھا۔ کہا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آگے حمید حمیری سے عمر بن سعید کی حدیث کے ہم معنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4217۔ عیسیٰ بن یونس، وکیع اور ابن نمیر سب نے ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی،
انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی. انہوں نے کہا کاش لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی کی وصیت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تہائی تک کی وصیت کرو اور تہائی بھی زیادہ ہے. وکیع کی حدیث میں بڑا ہے یا زیادہ ہے کے الفاظ ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 4218. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرے والد فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی، اگر یہ مال ان کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے تو کیا یہ ان کی طرف سے کفارہ بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. صحیح مسلم حدیث نمبر 4219. یحییٰ بن سعید نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی. کہا مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خبر دی کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میری والدہ اچانک وفات پا گئیں، مجھے ان کے بارے میں یقین ہے اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا میرے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. صحیح مسلم حدیث نمبر 4220. محمد بن بشر نے ہمیں حدیث بیان کی. کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور وصیت نہیں کر سکیں، مجھے ان کے بارے میں یقین ہے کہ اگر وہ کلام کرتی تو ضرور صدقہ کرتے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. صحیح مسلم حدیث نمبر 4221. ابو اسامہ، شعیب بن اسحاق، روح بن قاسم اور جعفر بن عون سب نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی. ابو اسامہ اور روح کی حدیث میں ہے کیا میرے لیے اجر ہے، جس طرح یحییٰ بن سعید نے کہا، اور شعیب اور جعفر کی حدیث میں ہے کیا ان کے لیے اجر ہے، جس طرح ابن بشر کی روایت میں ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 4222. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، یعنی وہ منقطع نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے. صحیح مسلم حدیث نمبر 4223. سلیم بن اخضر نے ہمیں ابن عون سے خبر دی، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں زمین ملی، وہ اس کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے خیبر میں زمین ملی ہے، مجھے کبھی کوئی ایسا مال نہیں ملا جو میرے نزدیک اس سے زیادہ عمدہ ہو، تو آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کی اصل وقف کر دو اور اس کی آمدنی سے صدقہ کرو. کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس شرط کے ساتھ صدقہ کیا کہ اس کی اصل نہ بیچی جائے، نہ اسے خریدا جائے، نہ ورثے میں حاصل کی جائے اور نہ ہبہ کی جائے. کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آمدنی کو فقراء، اقربا، غلاموں، فی سبیل اللہ، مسافروں اور مہمانوں میں صدقہ کیا اور قرار دیا کہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو اس کا نگران ہے کہ وہ اس میں تمول حاصل کیے، یعنی مالدار بنے بغیر معروف طریقے سے اس میں سے خود کھائے یا کسی دوست کو کھلائے. ابن عون نے کہا میں نے یہ حدیث محمد بن سیرین کو بیان کی، جب میں اس جگہ اس میں تمول حاصل کیے بغیر پر پہنچا تو محمد نے ان الفاظ کے بجائے مال جمع کیے بغیر کے الفاظ کہے. ابن عون نے کہا مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے اس کتاب یعنی لکھے ہوئے وصیت نامے کو پڑھا تھا کہ اس میں مال جمع کیے بغیر کے الفاظ ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 4224. ابن ابی زائدہ، اظہر سمان اور ابن عدی سب نے ابن عون سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی. البتہ ابن ابی زائدہ اور اظہر کی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر ختم ہو گئی یا تمول حاصل کیے بغیر کسی دوست کو کھلائے. اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا. اور ابن ابی عدی کی حدیث میں وہ قول ہے جو سلیم نے ذکر کیا
کہ میں نے یہ حدیث محمد بن سیرین کو بیان کی آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4225۔ سفیان نے ابن عون سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا مجھے خیبر کی زمینوں سے ایک زمین ملی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مجھے ایک زمین ملی ہے، مجھے کبھی کوئی مال ایسا نہیں ملا جو مجھے اس سے زیادہ محبوب اور میرے نزدیک اس سے زیادہ عمدہ ہو۔ انہوں نے ان سب کی حدیث کی طرح بیان کیا، اور انہوں نے میں نے یہ حدیث محمد کو بیان کی اور اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4226۔ عبد الرحمن بن مہدی نے ہمیں مالک بن مقبل سے خبر دی، اور انہوں نے طلحہ بن مصرف سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ میں نے پوچھا تو مسلمانوں پر وصیت کرنا کیوں فرض کیا گیا ہے، یا انہیں وصیت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکے کو تقسیم کرنے کی وصیت نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنانے عمل کرنے کی وصیت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4227۔ وکیع اور ابن نمیر دونوں نے مالک بن مغول سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی، البتہ وکیع کی حدیث میں ہے میں نے پوچھا تو لوگوں کو وصیت کا کیسے حکم دیا گیا ہے، اور ابن نمیر کی حدیث میں ہے میں نے پوچھا مسلمانوں پر وصیت کیسے فرض کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4228۔ عبداللہ بن نمیر اور ابو معاویہ دونوں نے کہا ہمیں اعمش نے ابو وائل سے حدیث بیان کی، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی دینار ترکے میں چھوڑا، نہ درہم، نہ کوئی بکری، نہ اونٹ، اور نہ ہی آپ نے اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں وصیت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4229۔ جریر اور عیسیٰ بن یونس نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4230۔ اسود بن یزید سے روایت ہے، انہوں نے کہا لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی یعنی جسے وصیت کی جائے تھے، تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کب وصیت کی؟ بلا شبہ آپ کو اپنے سینے سے، یا کہا اپنی گود سے سہارا دینے والی میں تھی، آپ نے برتن منگوایا، اس کے بعد آپ کمزوری سے میری گود ہی میں چھپ گئے اور مجھے بھی پتہ نہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ نے انہیں کب وصیت کی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 4231۔ ہمیں سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے حدیث بیان کی، الفاظ سعید کے ہیں۔ سب نے کہا ہمیں سفیان نے سلیمان احول سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جمعرات کا دن، اور جمعرات کا دن کیسا تھا؟ پھر وہ رونے لگے یہاں تک کہ ان کے آنسوں نے سنگریزوں کو تر کر دیا۔ میں نے کہا ابن عباس جمعرات کا دن کیا تھا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہیں ایک کتاب یعنی تحریر لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو لوگ جھگڑ پڑے، اور کسی بھی نبی کے پاس جھگڑنا مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ کیا آپ نے بیماری کے زیر اثر گفتگو کی ہے؟ آپ ہی سے اس کا مفہوم پوچھو۔ آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے۔ میں تمہیں 3 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، اور آنے والے وفود کو اسی طرح عطیے دینا جس طرح میں انہیں دیا کرتا تھا۔ سلیمان احول نے کہا وہ یعنی سعید بن جبیر تیسری بات کہنے سے خاموش ہو گئے، یا انہوں نے کہی اور میں اسے بھول گیا۔ ابو اسحاق ابراہیم نے کہا ہمیں حسن بن بشر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4232۔ طلحہ بن مصرف نے سعید بن جبیر سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا جمعرات کا دن،
جمعرات کا دن کیسا تھا؟ پھر ان کے آنسو بہنے لگے، حتیٰ کہ میں نے ان کے دونوں رخساروں پر دیکھا گویا موتیوں کی لڑی ہو۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس شانے کی ہڈی اور دوات لاؤ، یا تختی اور دوات، میں تمہیں ایک کتاب یعنی تحریر لکھ دوں، اس کے بعد تم ہرگز کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے زیر اثر گفتگو فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4233۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، گھر میں کچھ آدمی موجود تھے، ان میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک کتاب یعنی تحریر لکھ دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف اور درد کا غلبہ ہے، اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس پر گھر کے افراد نے اختلاف کیا اور جھگڑ پڑے، ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے لکھنے کا سامان قریب لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب لکھ دیں تاکہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو، اور ان میں سے کچھ وہی کہہ رہے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ شور اور اختلاف کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھ جاؤ۔ عبید اللہ نے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، یقیناً مصیبت تھی، بڑی مصیبت، جو ان کے اختلاف اور شور کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ تحریر لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی، یعنی کہ آپ کتابت نہ کرا سکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4234۔